اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 47 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی ایک علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا پہلے اس آیت کے دو حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور دوسرا ہوگا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ایک واو عاطفہ نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد فعل ہے، لہٰذا اس پہلے حصے کے دو حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ اور دوسرا ہوگا وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً۔ اب جو پہلے حصے کا پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ ہم بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ واو حرف ہے، یوم اسم ہے، نسیر فعل ہے، الجبال اسم ہے۔ واو کو ہم استنافیہ قرار دے دیں گے۔ یوم یہ ظرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے، منصوب ہے اور بغیر تنوین کے استعمال ہوا ہے، نکرہ ہے اور واحد مذکر ہے۔ نسیر فعل مضارع معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، سین یا اور را اس کے حروف مادہ ہیں، باب تفعیل سے یہ استعمال ہوا ہے۔ سیرہ یسیر تسییراً، اس کے معنی چلانا کے ہوتے ہیں۔ الجبال جمع مکسر ہے الجبل کی، اور یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے، معرفہ ہے۔ تو پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب پہلے حصے کے الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ یوما جو ہے یہاں پر مفعول بہ ہوگا ایک محذوف فعل اذکر کا، اور یوما الف لام کے بغیر ہے اور تنوین بھی نہیں ہے اس پہ، لہٰذا یہ مضاف بن رہا ہے، اور اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ نسیر فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے۔ نسیر فعل با فاعل، نحن ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور آگے الجبالہ جو ہے یہ مفعول بہ ہے نسیر فعل کے لیے۔ گویا نسیر فعل اپنے فاعل اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ بن جائے گا، یوما ظرف کے لیے یا مضاف کے لیے، اور پھر یوما مضاف جو ہے یہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ بن جائے گا ایک محذوف فعل اذکر کے لیے، اور اذکر فعل محذوف نے فاعل انتا ضمیر مرفوع متصل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ مستانفہ ہو جائے گا، اور گرامر والے اسے لا محل لہا من الاعراب کے تحت ذکر کریں گے۔ پہلے حصے کے الفاظ پر اور جملے پر بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں جی پہلے حصے کے دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے واو، جو کہ حرف ہے، ترا فعل ہے، الارض اسم ہے، بارزہ اسم ہے۔ واو کو ہم عاطفہ قرار دیں گے۔ ترا جو ہے یہ فعل مضارع ہے، معروف ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ را حمزہ یا حروف مادہ ہیں، باب فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے، اور دیکھنا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ الارض جو ہے یہ منصوب ہے، واحد ہے، مؤنث ہے اور معرفہ ہے۔ بارزہ جو ہے یہ واحد ہے، مؤنث ہے، نکرہ ہے اور منصوب ہے۔ اب الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ ترا فعل با فاعل ہے، انتا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، الارض یہ مفعول بہ ہے لیکن ساتھ ہی ذوالحال ہے، اس لیے کہ آگے بارزہ جو ہے یہ حال بن رہا ہے۔ یوں فعل ترا اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا پہلے حصے کے فعل نسیر پر، لہٰذا اس جملے کو ہم محلاً مجرور قرار دیں گے۔ پہلے حصے کے دونوں حصوں پر بات مکمل کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اب دوسرے حصے میں بھی ہمیں ایک فا عاطفہ نظر آ رہا ہے، اور فا عاطفہ کے بعد ایک جملہ فعلیہ ہے، لہٰذا اس دوسرے حصے کے بھی ہم دو حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَحَشَرْنَاهُمْ اور دوسرا ہوگا فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اب دوسرے حصے کا جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ واو حرف ہے اور حشرہ فعل ہے، نا اسم ہے اور ہم اسم ہے۔ اب ذرا تفصیل سے بات کر دیتے ہیں۔ واو کو ہم حالیہ قرار دیں گے، اور ہا شین را فعل ماضی، نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اور ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب مفعول بہ، اور یوں فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہو کر
بتقدیر قد محلاً منصوب حال بن جائے گا۔ فعل ماضی جب بھی حال بنتا ہے تو اس سے پہلے قد ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ لفظوں میں ہو یا محذوف ہو۔ تو دوسرے حصے کا پہلا حصہ بھی انالائز ہو گیا۔ اب دوسرے حصے کا جو دوسرا حصہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ فا حرف ہے، لم حرف ہے، نغادر فعل ہے، من حرف ہے، ہم اسم ہے، احدہ اسم ہے۔ تفصیل سے بات کریں تو فا کو ہم عاطفہ قرار دیں گے، لم جو ہے حرف نفی و جزم و قلب ہے، نغادر فعل مضارع معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، غین دال اور را اس کے حروف مادہ ہیں، باب مفعلہ سے استعمال ہوا ہے، غادرہ یغادر غدارن۔ خان صاحب لکھ رہے ہیں کسی کو چھوڑ دینا اس کے معنی ہے، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے۔ من حرف جر ہے اور اس کے بعد جو ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہے ہم، اور آخری لفظ جو ہے وہ ہے احدن جو کہ منصوب ہے، نکرہ ہے، واحد ہے اور مذکر ہے۔ اب الفاظ کو جوڑ کے جملہ بناتے ہیں۔ لم نغادر فعل با فاعل ہے، نحن ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، منہم جو ہے جار مجرور، یہ حال مقدم ہے احدن سے، اور احدن جو ہے یہ مفعول بھی ہے اور ساتھ ذوالحال بھی ہے۔ گویا لم نغادر فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو رہا ہے حشرناہم والے جملے پر، لہٰذا یہ جملہ بھی محلاً منصوب ہوگا، اس لیے کہ حشرناہم والا جملہ منصوب قرار دیا گیا تھا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ بھی میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے واو کو استنافیہ یا عاطفہ قرار دیا ہے، یوما کو مفعول بھی لفعل محذوف تقدیرہ اذکر قرار دیا ہے، نسیر فعل مضارع مرفوع ہے اور فاعل نحن للتعظیم قرار دیا ہے، الجبال مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے، واو عاطفہ، ترا فعل مضارع مرفوع اور علامت الرفع جو ہے اس کی وہ ہے الضمۃ المقدرۃ علی الالف، فاعل اس کا انتا ہے، الارض مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے، بارزہ حال ہے اس لیے منصوب ہے اور واو حالیہ ہے، حشرناہم فعل ماضی فاعل ساتھ ہے اور ہم مفعول بھی ہے، فا عاطفہ ہے، لم حرف نفی و جزم ہے، نغادر فعل مضارع مجزوم ہے، فاعل نحن للتعظیم ہے، من حرف جر ہے، ہم ضمیر فی محل جر متعلق بھی حال من احدن ہے اور وہ احدن جو ہے مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے۔ جملوں میں جملہ اذکر یوما والا لا محل لا استنافیہ ہے، نسیر والا جملہ فی محل جر مضاف الیہ ہے، ترا والا جملہ فی محل جر معطوف والا جملہ نسیر ہے، اور جملہ حشرناہم فی محل نصب حال بتقدیر قد ہے، اور نغادر والا جملہ فی محل نصب معطوف والا جملہ حشرناہم ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ میچ ہو گئی ہے۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ عبدالسلام صاحب نے اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے کہ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تو زمین کو صاف میدان دیکھے گا، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم انہیں اکٹھا کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، تو ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 47 ہماری گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔